اخلاص مکی ہے اور 4 آیتیں، نزول میں 22 ہے اور موجودہ ترتیب میں 112 ہے۔ اس مختصر سی صورت میں توحید کا مسئلہ مکمل بیان ہوا ہے۔ ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ اور سورتیں بھی پڑھو، اس نے کہا ففیہا صفۃ الرحمن، اس میں توحید ہے۔ آپ نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، پھر اس طرح یہ سورت اور اس سے محبت تجھے جنت پہنچا دے گی۔ کوئی اجازت دے دی، اس کے ساتھ دلاویزی سن کر معلوم ہوتا ہے کہ احکام افراد کے اعتبار سے بدلتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہر نماز میں سورت اخلاص پڑھے، ہر سورت کا حق ہے کہ پڑھی جائے۔ بعض سورت سنت ہے، جیسے فجر کی سنت میں کافرون و اخلاص، مغرب کی سنت میں کافرون و اخلاص، مغرب کی نماز میں کافرون کے بعد نمبر سورہ نصر کا ہے۔ جو اخلاص پڑھے وہ شرائع سے بے خبر ہے، یہ سنت کی خلاف ہے۔ معجم میں طبرانی نے ایک روایت نقل کی، معجم الصغیر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا۔ وہ دیہاتوں کے رہنے والے تھے، جنگلوں کی زبان بولتے تھے، اور آپ سے کہا کہ سنا ہے آپ کا رب آپ کو گیت سناتا ہے۔ آپ نے کہا میرا رب مجھے وحی کرتا ہے۔ کہ جو گیت سنائی ہے مجھے سنا دو گے؟ آپ نے کہا ابھی ابھی سورت اخلاص نازل ہوئی ہے، وہ پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ آپ نے باقاعدہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورت سننے کے بعد وہ چلنے لگا، کہنے لگا نعم الالہ الہنا، واہ ہمارا خدا تو زندہ باد رہے، نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر ویعطی الجزیل، تھوڑا سا قبول کر کے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف قریب آیا، اس نے کہا حضرت سورت اخلاص پر خوب داد لینے کا مستحق ہے، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، بس آج کل میں بچہ دینے والی ہے، بے شمار حسین لذیذ دودھ دینے والی اونٹنی ہے، سورت اخلاص کے اس فہم پر اس کو انعام دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ دے دے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آیا اور مجھے کہا کہ اس اعرابی کو سورت اخلاص کے فہم پر عبد الرحمن بن عوف اونٹنی دے رہا ہے، اس کے لیے 87,000 اونٹنیاں جنت الفردوس میں سج رہی ہے، تیار کی جائے۔ جب وہ باہر نکلا تو ہر صحابی اونٹ مہار سے پکڑا ہوا ہے، یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے۔ وہ نعرے لگایا نعم الالہ، واہ خدا تو زندہ باد ہے، یقبل الیسیر ویعطی الجزیل، مجھے اس چھوٹی سی صورت پر کتنے اونٹ عطا فرمائے۔ ایک روایت میں 1000 اونٹ اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ صحابہ قرآن کا کیا احترام کرتے تھے، کیا شان تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے ختمات میں قرآن کے علوم پر، قرآن کے استفادہ کرنے والوں پر مسلمانوں کو اپنا پورا بازو دیکھنا چاہیے اور تمام تر توجہات مبذول کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کے ختمات کی شان میں، علوم کی شان میں انفاق کرنا، سخاوت جود و کرم کرنا، یہ خاص سنت الاصحاب ہے اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی شان ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد،
تفسیر بیضاوی میں ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد الی احد، سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ حکیم سنائی کیا کہتا ہے، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی۔ بولا فرماؤ اللہ احد، وہ اللہ اکیلے ہیں بغیر شریک کے ہیں، اللہ الصمد، اور وہ اللہ خوب بے نیاز ہے۔ قل اللہ احد حسنت واحدی دل اجزاء، او پواحد صورت بے سیار دے رب زمان۔ آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ چنانچہ اس نام میں بڑی طاقت اور حشمت ہے، اس نام کے لوگ عقیدے کے بڑے پختہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی مثال ہے اس، اور پورا خاندان ای خانہ ہم آفتاب است۔ بعض نام پورے کائنات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ نام رکھنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، کہتے 3 کاموں میں بہت تسلی ہونا چاہیے، نام رکھنا، رشتہ اختیار کرنا اور پڑوس اختیار کرنا۔ نہ ہر جگہ رشتہ کرنے کا ہے اور نہ ہر نام رکھنے کا ہے، اور نہ ہر جگہ رہنا سہنا ہے۔ آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہے۔ جب یہ کہا نا کہ ایک ہے، تو ایک خدا ایک کا کام کر رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ اللہ بزرگ و برتر کے اسماء و صفات 18 مقامات الوہیت آیت الکرسی میں بیان ہوئی۔ آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، شریک نہیں ہے کوئی بھی اس۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا، اس سے کوئی پیدا نہیں۔ اس کو پہلے ذکر کیا کہ یہ عقیدہ رہا ہے یہود عزیر کو اور نصارہ مسیح ابن مریم کو، اور مشرکین مکہ ملائک کو بنات اللہ کہتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی۔ سبحان اللہ، وہ زورور ہے، وہ تمام کائنات، تمام مخلوقات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، معز ہے، مذل ہے، متصرف ہے۔